سودان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، مصر کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، قیقاریہ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، طرابلس کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، ہند کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، بلخ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، کابل کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، مزار کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، ترکمانستان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، آذربائیجان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، کیکان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، کوہستان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، آذربائیجان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، بلخ، کشک، مزار، سندھ، ہند کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، سکھر تک لشکر امیر معاویہ کا آتا ہے، ملتان تک لشکر امیر معاویہ کا آتا ہے۔ اور ملتانیوں کدھر گئے؟ ملتانی یہ بیٹھے ہیں۔ اٹھاؤ اٹھاؤ تاریخ، ملتان سے گھوڑے جاتے ہیں امیر معاویہ کو تحفہ دینے کے لیے۔ تم جو فتوحات ہے امیر معاویہ کی، تمہاری رات بیت جائے جو امیر معاویہ نے علاقے فتح کی، اللہ کی قسم ان کے نام ختم نہیں ہوتے۔ اس صحابی کے بارے میں جو ایک عظیم المرتبہ جلیل القدر رفیع المقام صحابی رسول ہے، اس صحابی جس کی فتح شدہ زمینوں میں تم رہو۔ اب تمہیں پتہ ہے، ایک اور بات میں تمہیں بتا دوں، ہندوستان کے علاقے سے لے کے یہ ساری سب سے پہلے نہریں کھدوائی تھیں اس زمین کو زرعی بنانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل اللہ سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا ومهديا سبحان ربنا ورب العزة عما يصفون وسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء کرام و سامعین عظام، سب سے پہلے میں اس اجتماع عام کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت سے مسائل کی وجہ سے کہ اتنے زیادہ لوگ ماشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت اس سال اور بڑا اجتماع ہے، جبکہ آج جو ہے حالات تھوڑے مختلف ہیں کہ موسم بھی خراب ہے، پیٹرول کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، جنگ کے حالات بھی ہیں، فصل بھی تمہاری تیار ہے، گندم بھی تیار ہے، جٹ لوگوں کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ رات ہم پروگرام پہ تھے، تقریر ختم ہونے کے بعد بارش تھی، جٹ بیچارے انہوں نے کہا جی حضرت دوبارہ دعا کریں، اللہ کرے بارش رک جائے۔ یعنی یہ سارے حالات ہیں، ان کے باوجود اتنے لوگوں کا جمع ہونا یہ اس جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اور حضرت علامہ صاحب مرحوم نے جو ہمیں مسئلے بتائے، ان مسائل کی جو تحقیق حضرت علامہ صاحب نے کر کے فرمائی، آج ان کی زندہ جماعت اس چیز کی دعوت لوگوں کو دے رہی ہے کہ ہر انسان کے جو بھی دعوے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن عین علامہ صاحب مرحوم نے جو قرآن، حدیث، فقہ حنفی اور مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مذہب تھا، وہی حضرت علامہ صاحب کا مذہب تھا، اور وہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ یہ آج زندہ شہادت ہے، وہ مرد کلندر دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ لوگ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اس آدمی کا مذہب، اس کی دعوت جو تھی وہ حق پہ مبنی تھی۔ اللہ تعالی حضرت علامہ صاحب کی
قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ میں نے تمہید نہیں باندھی، اس لیے میرے ساتھی نے مجھے موضوع بڑا لمبا دیا ہے اور ٹائم ذرا شارٹ دیا ہے، اس لیے کہ علماء کرام بھی موجود ہیں۔ مجھے حکم فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر، عظیم المرتبہ، رفیع المقام، خال المسلمین، کاتب رسول اللہ، کاتب کتاب اللہ، کاتب وحی اللہ، امین هذه الامہ، صاحب اسرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 64,65,000 مربع میل کا فاتح، بغیر تمہید کے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو۔ صرف آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے، آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ تذکرہ جب صحابہ کرام کا ہوتا ہے قرآن سے، تذکرہ جب صحابہ کا ہوتا ہے قرآن سے، اس لیے کہ وہ عظیم جماعت قرآن مقدس میں 750 آیات میں اللہ کریم نے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، 750 آیات میں اوصاف حمیدہ کے ساتھ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے، سب سے پہلے اہم مسئلہ سمجھو، 2-3 باتیں بس میں نے سمجھانی ہیں، ٹائم شارٹ ہے۔ پہلا اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ معاویہ کا معنی غلط ہے، کرتے ہیں کہ نہیں، کہ معاویہ کا معنی صحیح نہیں۔ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ جو صرف نحو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ سب سے پہلے معاویہ کا معنی سمجھو، معاویہ کون ہے، کب ایمان لے کے آئے، انہوں نے کیا کام کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ معاویہ یہ باب مفعلہ ہے، آوا یعوی عاویہ، جیسے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اسی باب کو جب تم باب مفعلہ پہ لے کے جاتے ہو، مثال کے طور پہ عاجزہ کا معنی ہوتا ہے ہارنا، عاجز معاجز، مفاعلہ کا معنی ہوتا ہے ہرا دینا، ہرانا۔ اسی طرح معاویہ مفاعلہ کے وزن کے اوپر ہے۔ میں چند معانی لغت کے اعتبار سے آپ کو بتا دوں۔ معاویہ کا معنی ہوتا ہے ایسا شیر جو گرج کے آواز دے، جو دوسرے کمزور جنگل کے جانور بھاگ جائیں، اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوسرا معنی جو مدافعت کرے اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو حمایت کرے اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا معنی جو آواز دے، جس کی ایک آواز پہ سب لوگ جمع ہو جائیں، اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ پانچواں معنی 30 سال کا وہ نوجوان، 30 سال کا وہ نوجوان جو پنجہ موڑ کے اپنے مقابل کی کمر زمین پہ لگا دے، اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ جاؤ جا کے المعجم الوسیط، قاموس لغت العربیہ، عرب کی جتنی بھی قاموس کی کتابیں ہیں، جا کے لغت میں آوا یعوی کا باب مفعلہ پہ لے کے جاؤ، جا کے معنی نکالو۔ دوسری چیز، بہت سے معنی ہے، 12 معنی معاویہ کے۔ دوسری بات سمجھ لو، نام کی نسبت، توجہ ہے سب کی، نام کی نسبت جس وقت انبیاء کی طرف جائے، اولیاء کی طرف جائے، صحابہ کی طرف جائے، نیک ہستیوں کی طرف جائے، معنی بدل جاتا ہے۔ اب دیکھو، عباس کا معنی صحیح نہیں، عباس کا معنی صحیح، جب محمد کے چچا کی طرف جاتا ہے تو معنی صحیح ہوتا ہے۔ جعفر کا معنی صحیح، علماء بیٹھے ہیں، جعفر کا معنی صحیح، بہت سے معنی۔ رأیت جعفر، اکلت جعفر، رکبت علی جعفر، مررت بجعفر، جعفر کا معنی صحیح۔ جب علی کے بھائی کی طرف جاتا ہے معنی اور ہوتا ہے۔ موسیٰ کا معنی صحیح نہیں،
جس وقت نبی کی طرف جاتا ہے معنی اور ہوتا ہے. معاویہ کا معنی اگر بقول تمہارے صحیح نہیں، جب محمد کے صحابی کی طرف جاتا ہے معنی اور ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دیکھو امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، 30 نام امام ابن حجر نے معاویہ ذکر کیے. 17 توجہ ہے سب کی بھائی، 17 نام صحابہ کے امام ابن حجر نے ذکر کیے. امام صاحب کی کتاب دیکھو، 5 جلیل القدر صحابہ کا نام معاویہ، معاویہ بن خدیج، معاویہ بن جاہمہ، معاویہ بن حارث، معاویہ المزنی، معاویہ بن حارث. یہ اٹھا امام ابن حجر کی کتاب. دوسری بات، امام جعفر صادق کے، توجہ ہے سب کی بھائی، توجہ ادھر کرو اللہ کے بندو، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں. میں نے آپ کا ٹائم تھوڑا لینا ہے، معلومات آپ کو زیادہ دے کے جانی ہے. توجہ آپ ادھر رکھو، چھوڑو جو لوگ آتے جاتے ہیں. امام جعفر صادق کے 2 ساتھی کا نام معاویہ، معاویہ بن سوادہ، معاویہ بن سعید الکندی. امام جعفر کے دونوں ساتھیوں کا نام. جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جھنڈا جس آدمی کے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے معاویہ بن حارث. اس کا نام کیا ہے؟ معاویہ بن حارث. یہ میں نہیں کہتا، ذرا اگر خدا نے تمہیں عقل دی ہے اعتراض کرنے کے لیے، محمد کے صحابہ پہ اعتراض کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں. صحابی تھوڑی عمر والا ہو یا زیادہ عمر والا، فتح مکہ سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، قرآن نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها. ہم محمد کے صحابہ کو جہنم کے گنگناہٹ بھی سنا نہیں سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ. امیر معاویہ جنگ حنین میں شریک ہوئے. جنگ حنین میں یزید ابن ابی سفیان، ابو سفیان، امیر معاویہ، تینوں باپ بیٹا حنین والے غزوے میں شریک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اب قرآن نے کیا کہا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. فرمایا ہم نے رسول کے اوپر بھی سکینت کو نازل کیا، وعلی المؤمنین، مومنوں کے اوپر بھی. امیر معاویہ بھی شریک، یزید بن ابی سفیان بھی شریک، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی، تینوں باپ بیٹا شریک ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے وعلی المؤمنین. امیر معاویہ کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی کہ نہیں؟ جو امیر معاویہ کے ایمان میں شک کرے اس نے قرآن میں شک کیا. ایک آیت نہیں، میں 6 آیتوں سے امیر معاویہ کا ایمان ثابت کروں گا. یہ جو ایسے لوگ جو ہے صحابی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تیسری چیز میں صرف اشارے کر رہا ہوں، یہ تینوں باپ بیٹا شریک ہوئے جنگ حنین میں. قرآن کہتا ہے انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. فرمایا ہم نے محمد کے اوپر بھی سکینت کو نازل کیا، مومنوں کے اوپر بھی. یہ تینوں باپ بیٹا 6 کلو چاندی، کتنی؟ تینوں باپ بیٹا کو نبی علیہ السلام نے 6 کلو چاندی دی ہے. 100 اونٹ مال غنیمت میں ملا ہے. یہ تاریخ گواہ ہے. یعنی تینوں باپ بیٹا شریک ہے کہ نہیں؟ قرآن نے مومن کہا کہ نہیں کہا. قرآن نے گواہی دی. دوسرے مقام پہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا یا بعد میں خرچ کیا. وَكُلًّا کل بمانے کل. علماء بیٹھے ہیں پوچھو، یہاں پہ کل بمانے جز نہیں، کل بمانے کل ہے. وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى. ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اب 12 تعلق امیر معاویہ کے، 12 تعلق امیر معاویہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ. توجہ کرنا ذرا. پہلی چیز، امیر معاویہ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے. اٹھاؤ اسماء اور رجال کا قانون. او عقیدہ تحاوی اپنے مدارس میں پڑھانے والے لوگ، انہوں نے وہاں پہ کیا لکھا؟ لا نذکرہم الا بخیر. ہم صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے علاوہ کرتے نہیں ہے. حبہم
ایمان دین و اسلام و ایمان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ عقیدہ طحاویہ سارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ سے محبت کرنا دین اسلام احسان ہے، صحابہ سے بغض رکھنا وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ یہ سارے مدارس والے پڑھاتے ہیں، اور ہر مقام کے اوپر یہ عقیدے کی کتاب جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ امام ابن حجر، امام ذہبی، امام سیوطی، ابن حبان، بڑے بڑے مورخین کا قانون کیا ہے؟ اٹھاؤ ساری اسماء اور رجال کی کتابیں، فرمایا لا ان شان الصحبت لا یدلہ شیء، فرمایا صحبت کے مقابلے میں کوئی چیز بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ لا یقاس بصحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، جن کے پاس محمد کی صحبت کا شرف ہے ان جیسی کوئی بھی چیز دنیا میں ہو سکتی نہیں ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ پہلی چیز صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ صحابی کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، کیا کہا؟ اولئک هم، کیا کہا؟ کیا کہا؟ اب سمجھ گئے اشارہ؟ ادھر ادھر والے یہ جو ہیں یہ راشد ماشد اگر ہیں تو صحابہ کی جماعت راشدون ہے، یہ راشدون نہیں، یہ اور کچھ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہر کیف فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اولئک حزب اللہ۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے ان کے ایمان میں شک ہو سکتا؟ پہلا تعلق امیر معاویہ صحابی رسول ہیں کہ نہیں؟ صحابی ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا قرآن کے کاتب وحی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ، بأیدی سفرۃ کرام بررہ، فرمایا وہ مقدس ہاتھ ہیں قرآن لکھنے والے۔ صحابی رسول بھی، کاتب وحی بھی، کاتب رسول بھی، کاتب رسول بھی۔ اب نسب کے تعلق تھوڑے سے میں صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، توجہ ہے، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا زوجۃ النبی، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے کہ نہیں؟ سگی بہن ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ تمہاری ماں ہے، ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، امیر معاویہ خال المسلمین، ماموں ہے کہ نہیں؟ ماں کا بھی دفاع کر، ماموں کے بھائی کا بھی دفاع کر۔ پہلا تعلق نسب کے اعتبار سے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام کی بیوی اور امیر معاویہ کی بہن۔ دوسرا نسب ذرا کم از کم میں صرف 5-7 رشتے آپ کو بتانے لگا ہوں، کم از کم 1-2 یاد رکھنا۔ پہلا رشتہ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن، نبی علیہ السلام کی بیوی، حضرت امیر معاویہ خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں بنے۔ دوسرا رشتہ نبی علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ، توجہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی ہے۔ ام سلمہ کی سگی بہن، ام سلمہ کی جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، قریبۃ الصغریٰ ام سلمہ کی سگی بہن، وہ بیوی ہے امیر معاویہ کی، بیوی ہیں۔ ایک بہن محمد کے گھر میں، ایک بہن امیر معاویہ کے گھر میں، دونوں رشتے میں کیا لگے؟ ہم زلف۔ کیا ہوئے؟ ہم زلف ہوئے کہ نہیں؟ دوسرا تعلق۔ تیسرا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بہن جس کا نام ہے میمونہ رضی اللہ عنہا، ایک میمونہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک میمونہ امیر معاویہ کی بہن ہے جس کا نام ہے میمونہ بنت ابی سفیان، اخت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی جس کا نام ہے لیلہ بنت ابی مرہ، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن جس کا نام ہے میمونہ، اس کی بیٹی جس کا نام ہے لیلہ بنت ابی مرہ، امیر معاویہ کی بھانجی، وہ بیوی ہے حسین بن علی کی،
بیوی ہے کس کی؟ او امیر معاویہ کی بھانجی، میمونہ کی لڑکی، ابو سفیان کی دوتی، وہ بیوی ہے حسین بن علی کی۔ حسین بن علی کون؟ جو محمد کا نواسا، علی کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اور یہ لیلا بنت ابی مرہ حسین کی بیوی، اسی سے لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے علی اکبر، کربلا میں شہید ہونے والا علی اکبر۔ علی اکبر کا تو نام لیتے ہیں، پوچھو علی اکبر کی ماں کون ہے؟ او علی اکبر کا نام لینے والوں، اصل میں علی اکبر کا نام اصل میں علی اکبر نہیں، یہ بعد میں چینج کیا گیا ہے۔ علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، پوچھو علی اکبر کی ماں کون ہے؟ وہ سگی بھانجی ہے امیر معاویہ کی، لیلا بنت ابی مرہ۔ وہ حسین کی ساس امیر معاویہ کی بہن ہے، حسین کی بیوی امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے، علی اکبر کی والدہ امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے۔ چوتھا رشتہ حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن جس کا نام ہے قریبہ، ایک بیوی کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، ایک بہن ہے جس کا نام ہے قریبہ بنت ابی سفیان۔ توجہ کرنا، قریبہ جو بہن ہے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن، وہ بیوی پتہ کس کی ہے؟ توجہ کر، کس کی بیوی ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بھائی، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، علی کے سگے بھائی، جعفر طیار کے سگے بھائی، جس کا نام ہے عقیل۔ عقیل سنا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی کا بھائی ہے نا عقیل۔ عقیل کی بیوی کون سی ہے؟ وہ سگی بہن ہے امیر معاویہ کی۔ حضرت علی کا سگا بھائی، نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، اس کی عقیل کا نام لیتے ہیں نا، پوچھو عقیل کی بیوی کون ہے؟ عقیل کی بیوی امیر معاویہ کی سگی بہن، امیر معاویہ کی سگی بہن جس کا نام ہے قریبہ، وہ بیوی ہے عقیل کی۔ عقیل چچا زاد بھائی محمد کا، سگا بھائی علی کا، سگا بھائی جعفر طیار کا۔ پانچواں رشتہ دیکھ چھٹا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن جس کا نام ہے ہند، ماں کا نام ہے ہند اور ایک بہن کا نام بھی کیا ہے؟ ہند۔ اب ہند دیکھ، ہند بیوی پتہ کس کی ہے؟ نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی جس کا نام ہے نوفل بن حارث، اس کا لڑکا جو نبی علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی کا لڑکا جس کا نام ہے حارث بن نوفل بن حارث، یہ نبی علیہ السلام کا سگے چچا زاد بھائی کا لڑکا ہے، حارث بن نوفل بن حارث۔ اس کی بیوی کون سی ہے؟ امیر معاویہ کی سگی بہن جس کا نام ہے ہند بنت ابی سفیان۔ اور تم محمد سے امیر معاویہ کو جدا کر سکتے ہو؟ ابھی رشتے بڑے ہیں، دو تین اور بس سن لیں۔ حضرت عباس جو سگا چچا نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کے دو چچے مسلمان ہوئے، عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما۔ عباس کی پوتی، عباس کی عبداللہ بن عباس کی لڑکی جس کا نام ہے لبابہ، اس کا نکاح ہوتا ہے امیر معاویہ کے سگے بھتیجے جس کا نام ہے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے ساتھ۔ حضرت عباس کی پوتی عبداللہ کی لڑکی امیر معاویہ کے سگے بھتیجے جس کا نام ہے ولید بن عتبہ، اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جعفر طیار کی پوتی، جعفر طیار کی جس کا نام ہے رملہ، جس کا جعفر طیار کی سگی پوتی جس کا نام ہے رملہ بنت محمد، اس کا نکاح ہوتا ہے امیر معاویہ کے بھائی بھتیجے کے لڑکے ابو القاسم کے ساتھ۔ یہ 10 بڑے رشتے، 11 رشتے وہ ہیں جو کربلا کے بعد ہوئے، وہ بھی سنا دوں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ یعنی نسب کے تعلق، حسب کا تعلق، خون کا تعلق، صحبت کا تعلق، کتابت کا تعلق، صحابیت کا تعلق، یہ سارے تعلق امیر معاویہ کے محمد سے جدا ہو سکتے نہیں ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ،
عظیم المرتبہ بڑے بڑے صحابہ شاگرد ہیں حضرت امیر معاویہ کے. اٹھاؤ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی، کہو رضی اللہ تعالی، شاگرد ہے امیر معاویہ کا. السائب ابن یزید الکندی رضی اللہ تعالی، شاگرد ہے امیر معاویہ کا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی، اور بولو کیا مسئلہ ہے، صحابی کا نام ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی، شاگرد ہے امیر معاویہ کا. سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی، شاگرد ہے امیر معاویہ کا. اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن رضی اللہ تعالی، شاگرد ہے 2000 سے زیادہ روایات عبداللہ بن عمر سے. شاگرد ہے کس کا؟ امیر معاویہ کا. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا مفسر قرآن ہے تو عبداللہ ابن عباس ہے. حبر هذه الامہ، اس امت کا بڑا مفسر ہے عبداللہ ابن عباس. شاگرد ہے کس کا؟ عبداللہ بن زبیر، جو مدینے میں سب سے پہلا بچہ مہاجرین کے ہاتھوں پیدا ہونے والا، اسماء کا لڑکا، صدیق کا جو ہے بھانجا، صدیق کا نواسا ہے، عائشہ کی بہن، اسماء کا لڑکا جس کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، سب سے پہلے مدینے میں پیدا ہونے والا بچہ. سن مسلمانوں، حنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو گھٹی نبی علیہ السلام نے خود دی، جس کو گھٹی نبی علیہ السلام نے، یہ بچہ پیدا ہوا، مہاجرین بڑے خوش ہوئے. یہودیوں نے کہا ہم نے جادو کر دیا، مسلمانوں کے بچے بند کر دیے. حضرت اسماء آئیں، فوری عبداللہ بن زبیر پیدا ہو. نبی علیہ السلام بھی خوش ہوا، جاؤ یہودیوں زور لگاؤ، تمہارے جادو کا اثر، اور محمد تو بڑی دور ہے، محمد کے صحابہ کے لڑکوں کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عباس، یہ نعروں کا ٹائم میرا نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حبر هذه الامہ، اس سرزمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا روئے زمین میں مدرسہ کھولا ہے تفسیر کا تو عبداللہ ابن عباس نے، طائف کے علاقے میں. آج بھی عبداللہ ابن عباس کا مدرسہ وہاں پہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے. یہ روئے زمین میں مدینے کے بعد پہلا مدرسہ قرآن مقدس کی تفسیر کا کھولا گیا ہے تو عبداللہ ابن عباس نے. یہ عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں امیر معاویہ کے. نعمان ابن بشر رضی اللہ تعالی، شاگرد ہیں امیر معاویہ کے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1200 سے زیادہ روایات، شاگرد ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاگرد ہیں کس کے؟ امیر معاویہ کے جلیل القدر صحابہ. اب میں تمہیں بتاؤں بڑے بڑے تابعین، مدینے کا سب سے بڑا تابعی سعید ابن مسیب شاگرد ہے امیر معاویہ کا. عروق شاگرد ہے امیر معاویہ کا. سلمہ شاگرد ہے امیر معاویہ کا. حمید شاگرد ہے امیر معاویہ کا. جبیر ابن عمر شاگرد ہے امیر معاویہ کا. حمید ابن عبد الرحمن شاگرد ہے امیر معاویہ کا. جاؤ جا کے روئے زمین میں جہاں پہ بھی تم دیکھو بڑے بڑے تابعین شاگرد ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عظیم المقام صحابی رسول، رفیع المرتبہ، 64,65,000 مربع میل. نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا چند اقوال سنیں. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کسی نے امیر معاویہ کے بارے میں، فرمایا دعہ فإنہ فقیہ. اوہ امیر معاویہ کے بارے میں بات نہ کر، امیر معاویہ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں واللہ ما رأیت اسود بن معاویہ، اللہ کی قسم امیر معاویہ سے بڑھ کے سیاست میں مدبر میں نے کوئی نہیں دیکھا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں جاتے ہیں، امیر معاویہ نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ ہے سب کی، امیر معاویہ نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت ابو الدرداء صحابی رسول نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہو کے بیان کرنے لگے، اور لوگوں سنو واللہ
ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا يعني معاوية. کہنے لگے لوگوں سنو، مجھے اللہ کی قسم میں نے اس علاقے میں امیر معاویہ سے بڑھ کے محمد کی نماز کے مشابہ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. فرمایا سب سے زیادہ مشابہ نماز میں نے دیکھی ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب دیکھ اقوال صحابہ کرام کے. عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے لا تذکروا معاویہ الا بخیر. او لوگو معاویہ کا تذکرہ خیر کے علاوہ نہ کیا کرو. کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ. یہ روایت عمیر ابن معاویہ. معاذ ابن عمران سے پوچھا جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. کیوں؟ یہ صحابی ہے. روئے زمین کے لوگ مل جائیں صحابی کی پاؤں کی جوتی کا مقابلہ بھی ہو سکتا. معاذ ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے ما رأيك في عمر بن عبد العزيز وامیر المعاویہ رضی اللہ عنہ. صحابی رسول سے پوچھا گیا کیا عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ غضبناک ہو کے معاذ ابن عمران صحابی رسول کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے سن لا يقاس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد فإن معاویہ صاحبہ وکاتب وحیہ وامینہ وسحرہ ان تراب معاویہ خیر وافضل من عمر بن عبد العزیز. فرمایا سن اللہ کی قسم محمد کے صحابہ کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا مقام بڑا ہے لیکن امیر معاویہ کے ناک کی مٹی عمر ابن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے. کیوں؟ امیر معاویہ صحابی ہے، عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس جلیل القدر صحابہ کرام سب شاگرد حضرت امیر معاویہ کے. ان سب کے اقوال جابر ابن قبیصہ رضی اللہ تعالی، جابر ابن قبیصہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے اللہ کی قسم ما رأیت احلم جو ہے ما رأیت اسقل حلما من معاویہ. اللہ کی قسم میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کے حلیم بندہ کوئی نہیں دیکھا ہے. تمہیں پتہ ہے امیر معاویہ کا لقب کیا ہے؟ عربوں سے پوچھو، تم سے نہیں، عربوں سے پوچھو. 2 لقب حلیم الناس و احلم الناس یہ لقب ہے امیر معاویہ کا. جو 64,65,000 مربع میل کا فاتح. صبح ناشتہ پتہ کیا امیر معاویہ کا ہوتا ہے؟ رات کے سوکھے ٹکڑے صبح کے ٹائم پہ سرکے یا پانی کے میں بھگو کے کھانے والا ہے امیر معاویہ. احلم الناس کا لقب دیا گیا حضرت امیر معاویہ کو. اب 2 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی. مجھے لگتا ہے کہ ٹائم بھی قریب ہونے والا ہے. بخاری شریف میں روایتیں ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. دوسری روایت اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم. یہ دونوں روایتیں بخاری شریف میں ہیں. اور بخاری پڑھانے والوں ذرا بخاری کا حاشیہ دیکھو، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قال المحلب هذه منقبة لأمير المعاوية رضي الله عنه لأنه أول من غزا البحر. بخاری کا حاشیہ دیکھنا جا کے. فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے میری امت میں سب سے پہلے جو بحری جہاد لڑے، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ام حرام بنت ملحان سے یہ روایت ہے. بخاری میں 2 مقام پہ دونوں روایتیں موجود ہیں. اس کے حاشیے میں لکھا ہے فرمایا یہ جو حدیث ہے منقبۃ لمعاویہ، امیر معاویہ کی منقبت ظاہر ہوتی ہے اس حدیث سے. کیوں؟ لأنه اول من غزا البحر، سب سے پہلے بحری جہاد لڑنے والا شخص وہ امیر معاویہ ہے. مصر سے لے کے توجہ کرنا، مصر سے لے کے جنوب افریقہ تک پوچھو سب سے پہلے بحری جہاز بنانے کا مصر سے لے کے افریقہ تک سارے کارخانے لگانے والا امیر معاویہ. سب سے پہلے رومیوں نے بحری بیڑا تیار کیا. توجہ ہے سب کی؟ بحری بیڑا تیار کیا. سب سے پہلے سب سے بڑا بحری بیڑا جو تیار کیا جاتا ہے وہ رومیوں نے کیا ہے. انہوں نے جب سمندر میں چھوڑا
اس بحری بیڑے کے اوپر اس زمانے میں 700 جہاز کھڑے ہوتے تھے. کتنے؟ امیر معاویہ تک خبر پہنچی. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مصر سے لے کے افریقہ تک یہ لمبا راستہ ہے. فرمایا پورے راستے کے اوپر جو ہے بحری جہاز بنانے کے کارخانے لگاؤ. بحری بیڑا سب سے پہلے تاریخ میں تیار کیا گیا. امیر معاویہ نے فرمایا بحری جہاز تیار کرو، بحری بیڑا. رومیوں نے تیار کیا بیڑا جس کے اوپر 700 جہاز کھڑا ہوتا. امیر معاویہ نے سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا جس کے اوپر 1700 جہاز کھڑا ہوا تھا. تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے. سب سے بڑا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اوپر 1700 بحری جہاز. وہاں سے چلا یہ عظیم شخص مسلمانوں، وہاں سے چلا. پہلے تو سیریا شام کا علاقہ فتوحات کرتے گئے، جنوب افریقہ کی طرف گئے. وہاں سے یہ لوگ چلتے آئے. حضرت امیر معاویہ کا 20 سال جس نے حکمرانی کی، 20 سال جو گورنر رہے، 40 سال کے زمانے میں 64,65,000 مربع میل کا فاتح شخص کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا؟ جنوب افریقہ کی ریاستوں تک پہنچا. وہاں پہ توحید کا علم بلند کیا. ادھر سے نکلے یہ قیصاریہ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، طرابلس کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، نابلس کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، قیصاریہ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، ملتیہ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، تیونس کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، مغرب کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، مراکش کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، اموریہ کی ریاستیں فتح کرنے والا امیر معاویہ، قیصاریہ کی ریاستیں فتح کرنے والا امیر معاویہ، سائپرس ملک کو فتح کرنے والا امیر معاویہ. فرمایا سائپرس کا علاقہ، قیروان کا شہر آباد کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، ابو داود سجستان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، امام مسلم کا علاقہ قشیر کا فتح کرنے والا امیر معاویہ، امام ابن ماجہ قزوین کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، سودان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ، مصر کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، قیکاریہ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، طرابلس کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، ہند کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، بلخ کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، کابل کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، مزار کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، ترکمانستان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، آذربائیجان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، کیکان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، کوہستان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، آذربائیجان کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، بلخ، کشک، مزار، سندھ، ہند کا علاقہ فتح کرنے والا امیر معاویہ ہے، سکھر تک لشکر امیر معاویہ کا آتا ہے، ملتان تک لشکر امیر معاویہ کا آتا ہے. اور ملتانیوں کدھر گئے؟ ملتانی یہ بیٹھے ہیں. اٹھاؤ اٹھاؤ تاریخ. ملتان سے گھوڑے جاتے ہیں امیر معاویہ کو تحفہ دینے کے لیے. تم جو فتوحات ہے امیر معاویہ کی، تمہاری رات بیت جائے جو امیر معاویہ نے علاقے فتح کی، اللہ کی قسم ان کے نام ختم نہیں ہوتے. اس صحابی کے بارے میں جو ایک عظیم المرتبہ جلیل القدر رفیع المقام صحابی رسول ہے، اس صحابی جس کی فتح شدہ زمینوں میں تم رہو. اب تمہیں پتہ ہے ایک اور بات میں تمہیں بتا دوں، ہندوستان کے علاقے سے لے کے یہ ساری سب سے پہلے نہریں کھدوائی تھیں اس زمین کو زرعی بنانے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جو علاقے، یہ سارے علاقے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے ذرا تاریخ کا مطالعہ کرنا کہ اس عظیم صحابی کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے کہ اتنا بڑا عظیم فاتح تاریخ میں ایسا شخص تمہیں دوبارہ کبھی بھی نظر آتا نہیں ہے، جو محمد کا قریبی بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، صحابی. ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی، بس ٹائم بھی ہو چکا ہے. ایک اور بات صرف میں بتا دوں، لوگوں نے معروف کیا حضرت امیر معاویہ کی والدہ جس کا نام ہے ہند.
نام ہے نا، ایک بہن کا نام ہند ہے، والدہ کا نام ہند ہے، جس کو لوگوں کے ہاں ہندا معروف ہے۔ کیا معروف ہے؟ اب لوگ اکثر ہمارے سنی بھی وہ کہتے ہیں جی ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور تم آرام سے مان جاتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ اب میں آپ کو بات بتا دوں بس 1-2 منٹ میں، جس وقت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی نے شہید کیا، اسلام لے کے آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف چہرہ نہ کیا کر۔ تو جس وقت ہندا اسلام لے کے آتی ہے تو نبی علیہ السلام بھی مسکرا رہے ہیں، اب مبارک دے رہے ہیں، خوش ہیں، بڑی فصیحانہ بلیغانہ کلام کیا ہے۔ آپ نے اپنے چہرے پہ ذرا بھی ایسے اثرات ظاہر کیے۔ اب اصل معاملہ کیا تھا جو لوگوں نے جھوٹ بنا دیا؟ بخاری شریف کا اٹھا کے دیکھو، باب قتل حمزہ رضی اللہ عنہ، اس میں موجود ہے، لیکن توجہ لوگوں کی نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے بدر میں طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا بدر میں حضرت امیر حمزہ نے۔ اس کے بھتیجے کا نام ہے جبیر ابن مطعم، جو کہ ایمان لے کے آیا حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان۔ وحشی اس کا غلام تھا، ہندا کا غلام۔ نہ ہندا نے وحشی کو دیکھا، نہ وحشی نے ہندا کو دیکھا۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق، یہ انہوں نے بنایا ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق۔ اب وحشی غلام ہے طعیمہ بن عدی کے بھتیجے جبیر ابن مطعم کا، یہ ایمان لے کے آیا ہے حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان، اور غزوہ احد میں شہادت ہوتی ہے امیر حمزہ کی۔ تو اس نے کہا وحشی کو، کہا میرے چچے کو اس نے قتل کیا ہے، اگر تو میرے چچے کا بدلہ لے کے ہندا کو جو حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دینا، میں تمہیں آزاد کر دوں، میں تمہیں کیا کروں گا۔ اور ہندا کو پتا بھی، نہ تو ہندا وہاں پہ پہنچی، نہ وہاں پہ کلیجہ چبایا۔ یہ الیاذ باللہ سارا جھوٹ ہے، سارا کیا ہے؟ اور ہندا اور وحشی کی زندگی میں ملاقات بھی ثابت۔ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ نہیں وحشی کون ہے، اور وحشی کو پتہ نہیں کہ ہندا کون ہے، یہ سب بعد میں انہوں نے ملا دیا ہے۔ او جیسے وہ دوسری روایتیں ملا دی نا، حضرت عائشہ صدیقہ کی 6-9 سال والی عمر، او جھوٹی روایتیں وہ، اور جادو والے میں راوی ایک ہی ہے۔ اس طرح کے بہت سے راوی ہیں جو انہوں نے ملا دیے، حالانکہ ہندا کا اس سے واسطہ، نہ تو ہندا نے کلیجہ چبایا، نہ وہاں پہ موجود ہیں، نہ وحشی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ طعیمہ بن عدی کے قتل میں وحشی نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، اس لالچ میں کہ اس کے بھتیجے نے کہا اگر تو امیر حمزہ کو شہید کرے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لیکن وہ جو روایت ہے جو لوگوں کے ہاں معروف ہے وہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب